جی میں فال ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار بائی فال ملک۔ آج کا موضوع ہے قائد اعظم محمد علی جناح سے قائد اعظم کے مزار پر اور پھر قائد اعظم کے مزار سے عمران خان کی حکومت تک پاکستان میں لاکھ قانونیت اور تباہی کا سامان۔ 1947 میں جب پاکستان بنا تو قائد اعظم کے بارے میں یہ بات بعد میں جو ہسٹری میں لکھی گئی کہ قائد اعظم کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا تھا، پھر کچھ کہتے ہیں وہ جان بوجھ کے روک لی گئی تھی، اور کچھ کہتے ہیں کہ جی ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے دانستہ جو ہے وہ ایسے اقدام نہیں اٹھائے گئے تھے جو کہ اٹھائے جا سکتے تھے۔ تو یہ ہماری تاریخ کا حصہ۔ پھر جب قائد اعظم اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو ہم نے اگلے وزیر اعظم کو گولی مار دی، اور ہم اقتدار پر جو ہے وہ برجوان ہو کے بیٹھ کے وہ لوگ جو کہ عوام کے ووٹ سے نہیں آئے تھے۔ اینی ویز وہ دور ہمارا گزرا، پھر ہم ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہو گیا، وہ بنگلہ دیش بن گئے۔ پھر اس کے بعد ہم افغانستان کی جنگ میں کود پڑے، اور وہاں سے ہم جب نکلے تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم پھر سے مشکلات کا شکار ہیں۔ اس پر جو ہے وہ ہمیں تحفے کے طور پر فوجی حکمران جو جنرل ضیاء تھے وہ ہمیں نواز شریف دے گئے، جن کو ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کے مورے تھے جو کہ کوئی 20-22 سال یا ایون 2008 میں جب الیکشن ہوئے تو پنجاب کی گورنمنٹ ملی تو یہ بھی کالا کوٹ پہن کے میمو گیٹ میں سپریم کورٹ پہنچ گئے، یعنی یہ بہت عرصے تک جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ رہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کو ایک نیا مورا جو ہے وہ دستیاب ہے جو کہ ہمارے موجودہ وزیر اعظم ہیں۔ تو اب ان دونوں یعنی ایک پرانے ایجنٹ ہیں اور ایک ان کے نئے ایجنٹ ہیں، ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ جنگ شروع ہے، اور ایک دوسرے کے خلاف یہ بہت سخت قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں۔ تو جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ہاتھیوں کے لڑائی میں گھاس جو ہے اس کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، تو ان موروں کی لڑائی میں پتہ چلے گا کہ ملک کے حالات کا ستیہ ناش ہو چلا ہے، بلکہ اب تو ایک طرح سے ہو ہی گیا ہے۔ کیونکہ اب جو ہے جب یہ پی ڈی ایم کی موو یعنی ان کے 2 جلسے ہوئے ہیں، اور جو وہاں پر نواز شریف اینڈ کمپنی کی طرف سے چیزیں اور ایلیگیشن لگائے گئے ہیں، اور جس طریقے سے عمران خان نے اپنے ٹائیگر فورس کے ساتھ جو ہے خطاب میں انہوں نے جو کچھ فرمایا ہے، اس سے پتہ چلا ہے کہ لڑائی کا ماحول خوب گرم ہے، اور دونوں کو اندازہ نہیں کہ ملک کی کیا نزاکتیں ہوتی ہیں، اور خاص طور پر وہ ملک جو کہ ایٹمی قوت ہو اور اس کے آس پاس میں اتنے خطرناک قسم کے یعنی جنگی ماحول چل رہے ہوں۔ اگر آپ اوپر دیکھیں آذربائیجان آرمینیا سے لے کر پھر ترکی اور اس کا یونان سے جھگڑا، اور پھر اس کے بعد سعودی عربیہ اور یو اے ای اور ان عرب ممالک کا اسرائیل کو تسلیم کرنا، پھر پڑوس میں لداخ میں چائنا اور انڈیا، اور پھر ابھی امریکہ کے فارن سیکرٹری مسٹر پامپیو کا دورہ جو کہ مالدیو اور بنگلہ دیش اور ان تمام یعنی ہمارے ساؤتھ ایشیا میں ہیں۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں تو ہمارے لیے بہت سینسٹیو حالات ہیں انٹرنیشنلی، لیکن ہم ان سب میں جو ہے وہ بالکل ان سے بے خبر ہیں۔ اگر آپ جو ہے وہ الیگزینڈر پوپ کی ریپ آف دا لاک پڑھیں تو اس میں بھی اسی طرح کی پتہ چلتی ہیں صورتحال کے لوگ جو ہیں وہ اپنے ارد گرد سے بے خبر ہوتے ہیں اور بہت معمولی باتوں پر الجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے موجودہ وزیر اعظم اور ہمارے پرانے جو کہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے، ان کو یہ اندازہ نہیں کہ انہیں کون سی گفتگو کرنی چاہیے اور کیسے کرنی چاہیے، اور نہ ہی جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں اس ملک میں، نہ ان کو اندازہ ہے کہ ان کو کیسے بیہیو کرنا چاہیے۔ سب اتنے جو ہے وہ غیر ذمہ دار طریقے سے اور اتنے امیچور طریقے سے بیہیو کر رہے ہیں کہ پتہ چلتا ہے جیسے یہاں پر کوئی پڑھے لکھے لوگوں کا جو ہے کال ہی پڑ گیا ہے۔ تو اینی ویز یہ ان کی لڑائی میں اب جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اس میں قائد اعظم کے مزار سے جو بات شروع ہوئی، جس میں کہا گیا جی کہ وہ وہاں پہ انہوں نے نعرے لگائے اور انہوں نے یہ کیا، تو کتنا بڑا ماجرا بھی نہیں تھا کہ ہم ملک کو ہی یعنی تمام انتظامی ڈھانچے کو ہم ملا کے رکھ دیں۔ ہم نے اپنے ملک میں بہت ساری اسمبلیاں بنا رکھی ہیں اور ان پر ہم جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں اور اربوں روپے کے اخراجات جو ہے وہ برداشت کر رہے ہیں، لیکن قانون کا کہیں عمل نہیں ہے۔ یعنی ہمارے 4 صوبے ہیں اور ان چاروں کی جو اسمبلیاں ہیں وہ بالکل بیکار ہیں، کیونکہ ان کے اندر جتنے لوگ ہیں ان میں سے بہت کم ایسے ہوں گے جو کہ اسٹیٹ آف پاکستان کے افیئرس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں یا چلا سکتے ہیں۔ تو اب جب مسلم لیگ نواز کے لوگ قائد اعظم کے مزار پر حاضر ہوئے
تو انہوں نے وہاں پر کچھ اتنے بھی غلط نعرے نہیں لگائے تھے، لیکن پھر سندھ پروونس کے پولیس کے آئی جی کو 4 گھنٹے کے لیے واقعی رکھنا اور پھر ان کو پریشرائز کرنا کہ وہ جو ہے ایف آئی آر کاٹنے کے احکامات دیں، اور پھر جو ساری سٹوریاں ہمارے سامنے کھل کے آئیں، تو ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر یہ اسمبلیاں اور اس کے ممبران اور جو یہاں حکومت کرنے کے لیے ایک طرح کے پپٹس آ جاتے ہیں، ان کی ہمیں کسی طریقے سے کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب ملک کے انتظام کو چلانے والے لوگ، جیسا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ابھی پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں اور پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، تو یہاں فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کہتی ہے نہیں جی ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی وہ ان لوگوں کو جنہوں نے آئی جی کو اغوا کیا ان کو سندھ گورنمنٹ سے لڑانا چاہتے ہیں۔ سندھ گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی یہ کیسے ہوا اور کیوں ہوا، اور جائز کے کو فیڈرل گورنمنٹ سے کہیں، وہ چیف آف آرمی اسٹاف سے کہتے ہیں جی ہمیں انویسٹیگیٹ کر کے جو ہے وہ یہ دیا جائے۔ تو بھائی پھر ہم نے یہ پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے نا یہ کس لیے ہم نے بنائی ہوئی؟ اگر سندھ گورنمنٹ کو کیوں نہیں پتا چلا کہ ان کے صوبے میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور فیڈرل گورنمنٹ کے کئی وزیر تو کہہ رہے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کو پتا تھا۔ تو جب سندھ کی گورنمنٹ سینٹر سے یعنی مخالف ہے اور سینٹر سندھ کا مخالف ہے، تو اگر ان دونوں کو پتا تھا تو انہوں نے ایک دوسرے کا بھانڈا کیوں نہیں پھوڑا؟ یعنی یہاں پہ دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ گہری چھن رہی ہے، ایک دوسرے کے راز یہ رکھ رہے ہیں۔ ایسا تو پاسبل لگتا نہیں ہے، لگتا یہ ہے جو جس کی زیادہ پاسبلٹی ہے کہ نہ فیڈرل گورنمنٹ کو پتا تھا نہ پروونشل گورنمنٹ کو پتا تھا، دونوں سے بالا بالا یہ کام جو ہے وہ کر دیا گیا۔ اب جب کر دیا گیا تو دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں، اور پریکٹیکلی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے لوگوں کو یا دنیا کو کچھ نہیں پتا ہوگا۔ ہم نے اپنے ملک کا مذاق پوری دنیا میں بنا دیا۔ اب 168 ممبران ہیں سندھ اسمبلی کے، تو یہاں کے 4 لوگوں کی کمیٹی بنائے گی جو کہ اس کو ایکسپلور کرے گی۔ وہ کتنے بااختیار، ان کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو بلا کے پوچھیں گے جی ہاں جی آپ کہاں تھے اور یہ کیسے ہوا اور کس طرح سے ہوا، وہ تو خود بیچارے یس سر کرتے رہیں گے۔ تو الٹیمیٹلی ہمیں تو یہ صورتحال ایسی معلوم ہو رہی ہے کہ ملک کی حکومت چاہے وہ صوبے ہوں اور چاہے وہ سینٹر ہو، وہ میلٹ ڈاؤن ہو گئے، ختم ہو گئے، اور ملک میں ایک مارشل لا کی سی صورتحال ہے، جس میں ہمارے جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں بلاول، وہ آرمی چیف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی فورسز سے پوچھیں کہ یہ کیسے ہوا اور ہم انویسٹیگیٹ کر کے دیں کہ یہ کس نے کیا۔ تو پریکٹیکلی یہ پتہ چلا کہ ہماری جو گورنمنٹس ہیں وہ کچھ لوگوں سے نہیں پوچھ سکتی ہیں، تو جب وہ پوچھ نہیں سکتی ہیں تو وہ گورنمنٹ میں کیوں؟ اور جب ہم نے مارشل لا کی سی صورتحال کی ہوئی ہے تو ہم کیسا ملک ہیں کہ ہم دنیا میں اس طریقے سے چل رہے ہیں؟ اگر کل دنیا ہمیں یہ کہے کہ آپ کے پاس اٹامک ویپنز نہیں ہونے چاہیے کیونکہ آپ ہائیلی ارسپانسبل اسٹیٹ ہیں، تو ہم کیسے اپنے آپ کو ڈیفائن کریں گے کہ ہم رسپانسبل ہیں؟ کیا آپ کا وزیر اعظم جا کے یہ کہہ سکتا ہے کہ جی میں جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری ہوں اور ہمارا ملک جو ہے وہ ایک بہترین سسٹم آف گورنمنٹ پہ چل رہا ہے؟ یہ بالکل جو ہے وہ نہیں کہہ سکتا۔ اور ہمارے جو فورسز کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو اپنی کانسٹیٹیوشن کے مطابق کام کرتے ہیں؟ قطعی طور پر ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہے، تو ہمارے تو سب نادان دوست ہیں، اور ہم 73 سالوں میں یہ ہم نے دنیا کو ثابت کر دیا ہے کہ وی آر فٹ فار نتھنگ۔ اس لیے اب یہ پولیس فورس جو ہے اس نے اجتماعی طور پر ریکویسٹ بھیج دی ہے کہ ہم چھٹی پر جانا چاہتے ہیں۔ کسی نے 2 مہینے کی چھٹی کا کہا ہے، کسی نے 2 ہفتے کا کہا ہے، اور ایک صاحب تو ہیں انہوں نے باقاعدہ اپنی گریوینسز کا ذکر کیا کہ جس طریقے سے یہ سارا کچھ واقعہ پیش آئے وہ اس پر دل برداشت ہیں اور وہ یہاں سے چھٹی پر جانا چاہتے ہیں۔ تو آف کورس جب اتنا پریشر ہو تو ذہنی طور پر بھی انسان جو ہے وہ انفٹ فیل کرتا ہے۔ لیکن اگر یہ پولیس فورس جو ہے وہ چھٹی پر چلی جاتی ہے تو اس کے مثمرات پر کسی نے غور کیا؟ یہ اسمبلیاں تو اس پر غور کرنے کے قابل نہیں ہیں، چاہے اس میں 300 ممبران ہوں یا 400 ہوں یا 65 ہوں، یعنی بڑی چھوٹی اسمبلی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ہماری پولیس فورس اگر کسی ایک صوبے کی اس طرح سے چلی جائے تو وہاں پیچھے لا اینڈ آرڈر کی کیا سچویشن ہوگی؟ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ سندھ میں اس وقت بری طرح مفلوج ہو رہا ہے، اور اگر لوگ جو کہ پہلے وہاں پر دندنایا کرتے تھے اگر وہ ابھی دندنانا شروع ہو جائیں تو ان کو کون روکے گا؟ ان کا روکنا جو ہے وہ پاسبل نہیں رہے گا، کیونکہ جو پولیس فورس ہے اس کے چیف کو ہی 4 گھنٹے کے لیے غائب رکھا گیا، پھر ایک بندے کو ہوٹل سے گرفتار کیا گیا۔ یہ سارے ایسے معاملات ہیں جو کہ بہت ہی نالائکی اور ناکامی شو کرتے ہیں، گورنمنٹ کی بھی شو کرتے ہیں اور جو وہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں ان کی بھی میچورٹی کی اپنی مثال آپ ہے۔
تو اتنی بڑی پارلیمنٹ رکھنے کا ہمیں کیا فائدہ جب ہماری سینٹرل کی گورنمنٹ جو ہے وہ یعنی پروونشل گورنمنٹ کو یہ ایشورنس نہیں دے سکتی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا وہ اس پر آنسریبل ہے اور وہ اس کو ایکسپلور کر کے شفاف طریقے سے بتائے گی. تو ہمارے طرف یعنی ہم ملک میں لا قانونیت کو جنم دے رہے ہیں، اور یہ قائد اعظم کے حیات میں یعنی آخری جو ان کی سانسیں جب چل رہی تھیں تب سے یہ ہمارے یہاں لا قانونیت نے جنم لیا اور اب یہ پورے عروج پر ہے. ہماری سپریم کورٹ جو ہے نظریہ ضرورت کے تحت جن لوگوں کو اجازت دیتی رہی اور پھر اس کے بعد جو ہمارے اندر جو ہے وہ سانپ کی طرح لوگ پلتے رہے، تو پریکٹیکلی اب سب جو ہے وہ سسٹم پر اور ملک پر حاوی ہو چکے ہیں. اب وہ وار لارڈز ہیں اور وہ اپنی مرضی سے چلنا چاہتے ہیں. ہماری جو سپریم کورٹ ہے اس کے اوپر ایک گدوں کا سا قبضہ جو ہے وہ ہو چکا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم مزید جو ہے وہ کتنے صدمات کو سہتے ہیں اور کیا ہم سنبھل پاتے ہیں یا نہیں. ملتے ہیں کسی اگلے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.